बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साबिक़ अमरीकी सदर बाइडन के सामने तो डटा ही था, वो मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी डट कर खड़ा हो गया है। ये नाकाबिले तवक्को फ़ैसला करने के साथ साथ खान ने शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को भी इस पागलपन से रोकने के लिए पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आने का फ़ैसला कर लिया है, जो वो अमेरिका चीन नई प्रॉक्सी वार में हिस्सा लेने के हवाले से कर रही है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान ने न सिर्फ खुद इनकार किया है, बल्कि उसने शहबाज हुकूमत को भी इस पागलपन से रोकने के लिए पूरी कुव्वत से हरकत में आने का फ़ैसला कर लिया है। और इस फैसले का फ़ायदा ये होगा कि अब एक सेकंड ऑप्शन हमेशा के लिए दोस्त मुल्क चीन के पास भी और ख़ुद अमेरिका के पास भी और इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद रहेगा। और ये जो तजर्बा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तजर्बा बार बार किया जा चुका है, प्रॉक्सी वार्स में शरीक होने का, फ्रंट लाइन स्टेट्स बनने का और वॉर एंड टेरर में हिस्सा लेने का, तो इसका ना पहले कोई नतीजा निकला है और ना अब कोई नतीजा निकलेगा। ये एक ऐसी रेस है जिसका कोई ख़ात्मा ही नहीं होगा। तो इसलिए इमरान खान ने जो ये फ़ैसला किया है वो बड़ा ज़ोरदार है, इसकी बड़ी तफसीलात हैं और इसके पीछे बहुत होलनाक आदादो शुमार हैं। वो आज की वीडियो में हम आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर लेकर आए हैं कि कितना बड़ा ख़तरा पाकिस्तान और इसके 25 करोड़ आवाम के लिए मूल लेने जा रही है ये हुकूमत। नाज़रीन, इमरान खान ने अमेरिका को दूसरी बार इनकार करके कितना बड़ा फ़ैसला किया है और इसे अब अपने इस फ़ैसले की कितनी भारी कीमत अदा करने की वार्निंग दी गई है, ये ख़बर आज हम आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर लेकर आए हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि शहबाज हुकूमत जिस एजेंडे पर चल पड़ी है और सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने के चक्कर में दाश दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र को अमेरिका के हवाले करने का जो फ़ैसला किया गया है और सदर ट्रंप ने इस हवाले से पाकिस्तान का जो शुक्रिया अदा किया है, इसकी पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इस हवाले से वार्निंग भी आ गई है कि खौफनाक तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान में नई क़यामत बर्पा करने के लिए। नाज़रीन, इस हवाले से मुख्तलिफ़ आलमी थिंक टैंक्स ने इंतहाई लर्ज़ा खेज़ रिपोर्टें देना शुरू कर दी हैं कि दाश दहशतगर्दी अब पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को टारगेट करने के साथ साथ मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर खून की होली खेलने का आगाज़ कर सकती है। इस हवाले से आलमी मीडिया ने जो आदादो शुमार पेश किए हैं नाज़रीन, वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे अहम पहलू जो इस वीडियो का है वो ये है कि इमरान खान का दूसरी बार एब्सोल्यूटली नॉट कहना, हुकूमत की नाज़रीन जो मशरूत पेशकश इमरान खान, पाकिस्तानी और आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने मुश्तरका तौर पर जो मौजूदा हुकूमत ने कर ली है, इस पर अगर इमरान खान इस पर राज़ी हो जाता तो इक़्तिदार जो है वो पहले इमरान खान के लिए अडयाला की दहलीज़ पर आया था। शहबाज हुकूमत ट्रंप के लिए भी सेकंड ऑप्शन था, लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की कि अगर मैं इनकार करूंगा तो सेकंड ऑप्शन में शहबाज शरीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी हो जाएगी। उसने इस चीज़ को बिल्कुल परवाह नहीं की और अपने उसूली मौक़िफ़ पर खड़ा हो गया। और हालांकि ज़राए ये कह रहे हैं कि इनकार की सूरत में जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से एक बार फिर निशान इबरत बनाने की वार्निंग दी गई है। यही वार्निंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंजर ने दी थी। उसने कहा था कि हम आपके ऊपर से फ्रेट ट्रेन गुजार देंगे, यानी माल गाड़ी आपके ऊपर चढ़ा देंगे। तो नाज़रीन, कमो पेश इसी तरह की जो खौफनाक किस्म की वार्निंग है, निशान इबरत बना देने की, वो खान को भी दी गई है।
لیکن قربان جائیے شوکت خانم کے اس عظیم سپوت پر کہ اس نے جس چیز کو ملک و قوم کے لیے خطرناک اور غلط سمجھا وہ کردار ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ جو صورتحال ناظرین عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو اس وقت درپیش ہے اور جس قسم کی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان میں اب مزید اضافے کا جو خطرہ ہے، یقینی خطرہ، وہ بھی عمران خان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکا، اور ملک و قوم کے لیے قربانی دینے کا جو عشق اور جنون ہے وہ اڈیالہ جیل میں جس انداز میں رقصاں ہے اور جس بے خودی سے دھمال ڈال رہا ہے، اس میں ان 300 کتابوں کا بھی بڑا حصہ ہے جن کا ان 500-600 دنوں میں عمران خان نے مطالعہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو ہماری جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگی کہ یہ ہم ویڈیوز دیتے رہے ہیں آپ کو کہ عمران خان اب وہ عمران خان نہیں ہے جس کی حکومت ختم کی گئی تھی، حالانکہ وہ بھی ثابت قدمی میں ایک بڑی مثال تھا، لیکن اب جو عمران خان بن چکا ہے یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا کسی ناجائز چیز پر جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ اس کے ناظرین اس لیے جو اب عمران خان کی سیاست ہے اور اس کا جو بھی انجام ہو، اللہ رب العزت نے جو بھی لکھا ہے، کس حوالے سے عمران خان نے اب اپنی سیاست کو اگلے مرحلے میں لے کر جانا ہے، وہ قربانی ہی دے گا یا اس قربانی کے بعد اس کو اس کا صلہ بھی اسی دنیا میں ملے گا۔ جو بھی صورت ہو اس کے قصے جو ہیں وہ رہتی دنیا تک چلیں گے، یہ ہم آپ کو بتا دیں۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم یہ بڑی خبر بھی بریک کریں گے کہ پاکستان اور 25 کروڑ عوام کو امریکہ چین پراکسی وار کی آگ سے بچانے کے لیے عمران خان اب اپنی جدوجہد کو کس انداز میں آگے بڑھانے کا فیصلہ کر چکا ہے، یہ جو ہے آئندہ کے لیے اس نے کیا حکمت عملی اور پلاننگ کی ہے، کیونکہ جس طرح کی اس کے پاس طاقت ہے اسی کے ساتھ اس نے برسر پیکار ہونا ہے۔ جو ٹیم کسی کپتان کو دی جاتی ہے یا جو ٹیم اسے میسر ہوتی ہے اس نے اسی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس چیز کو مد نظر رکھ کر عمران خان کیا حکمت عملی بنانے جا رہا ہے، یہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین پاکستانیوں نے ابھی تک ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور بی ایل ایف کی دہشت گردی دیکھی ہے، داعش کی دہشت گردی سے ہمیں ابھی بڑے پیمانے پر واسطہ نہیں پڑا۔ داعش پچھلے برسوں میں زیادہ تر مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور مغربی افریقہ میں سرگرم رہی ہے، اور داعش کے پیچھے چونکہ سی آئی اے خود ہے اس لیے اس کے جو وسائل ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں، اور جب یہ دہشت گردی کرتی ہے تو اس کا لیول بھی انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ یہ تھے تازہ ترین تجزیے اور تبصرے جو انٹرنیشنل میڈیا میں شائع ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے مستقبل قریب میں داعش جو کچھ یہاں پر اب کر سکتی ہے اس کی جو تصویر کشی کی جا رہی ہے وہ بہت لرزہ خیز ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر کہ یہ ساری جو حقیقی خطرات ہیں قوم اور ملک کے لیے اس کی کوئی خبر آپ کو ہمارے میڈیا میں دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ صرف داد و تحسین ہوگا کہ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں شکریہ ادا کر دیا، اس شکریہ کی اب جو ہم قیمت دیں گے اس کی طرف کوئی کچھ نہیں لکھ رہا نہ بول رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ داعش کس بلا کا نام ہے اور یہ عفریت اب اس نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے۔ ناظرین صرف پچھلے 2 سال میں جو تازہ رپورٹیں آج شائع ہوئی ہیں داعش کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف پچھلے 2 سال میں اس کے دہشت گرد حملوں میں 4000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 10,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہونے والے کل دہشت گرد حملوں میں سے 16% داعش نے تسلیم کیے ہیں کہ یہ ہم نے کیے ہیں۔ 2023 میں
اس نے 525 دہشت گرد حملے کیے دنیا میں، اور 2024 میں 634 دہشت گرد حملے کیے ہیں اس نے دنیا میں، اور جو کل دہشت گرد حملے ہیں دنیا میں جو ہوئے ان کا 48% جو ہے اس کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی، اور لیکن ان حملوں کے انداز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی داعش نے کیے ہیں، یہ کہا ہے انٹرنیشنل تھنک ٹینکس اور عالمی میڈیا نے۔ ناظرین، اس لیے داعش حملوں میں جو مجموعی ہلاکتیں ہیں وہ 8 سے 10 ہزار تک ہو سکتی ہیں پچھلے 2 سالوں میں، ایسا کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا۔ 2 مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ پوری دیگ نہیں کھاتے، 2 لقمے لے کر ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا پلاؤ بنا ہوا ہے۔ تو جناب 2 مثالیں انہوں نے ساتھ دی ہیں کہ ایران کے شہر کرمان میں پچھلے سال جو داعش نے حملہ کیا تھا اس میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 400 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ بہت خوفناک حملہ تھا، جن دوستوں نے یہ خبر پہلے اس زمانے میں پڑھی ہوگی انہیں یاد ہوگا۔ ایک اور بڑا حملہ جو اس داعش نے کیا تھا وہ ماسکو کے نائٹ کلب پر تھا، جس میں 144 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 525 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ یہ ہے ناظرین داعش کے حملوں کا اسٹائل۔ طالبان حکومت کے آنے کے بعد سے داعش نے صرف افغانستان میں پچھلے 3 سالوں میں مجموعی طور پر 700 حملے کیے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے ایک طرف افغان طالبان اور TTP، BLA، BLF کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے، تو دوسری طرف ساتھ ہی داعش کو بھی چھیڑ دیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی وقت میں 2 آفتوں کو ہم نے دعوت دے دی ہے۔ ناظرین، امریکی دباؤ کے سامنے لیٹتے ہوئے اگر شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنا مجبوری ہی تھی، اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب امریکہ سے کال آ جاتی ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ISI کے لیے اور ہماری حکومت کے لیے انکار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سابق صدر ضیاء الحق کے دور سے اب تک اکثر حکومتیں استعمال کرتی رہتی ہیں کہ وہ خاموشی سے، چپکے سے وہ ڈیوٹی انجام دے دیتی ہیں کہ وہ لیکن ہوا ہمارے ہاں کیا کہ اس حوالے سے باقاعدہ اعلان کر کے اور ٹرمپ کی طرف سے پھر اس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بیانات بھی آئے، اور یوں سمجھیں کہ اب داعش کو بھی کھل کر پاکستان پر حملہ آور ہونے کا بہانہ مل گیا ہے، ایسا کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا۔ ناظرین، TTP، BLA اور BLF کے جو 70 سے 80% تک اہداف ہیں وہ فوجی تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں۔ یہ جو ان پہ اس دہشت گردی کا پورا تجزیہ کرنے والے تھنک ٹینکس ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن داعش کا جو دہشت گردی کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کنٹری میں جو اہم فوجی تنصیبات یا سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں ان پر وہ صرف 10-20% حملے کرتی ہیں، باقی 70 سے 80% جو اس کے اہداف ہیں وہ اس ملک میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جو رش والی جگہوں مثلاً بازاروں، مارکیٹوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ریلوے اسٹیشنوں، بس اڈوں، مساجد، عیدگاہوں اور کھیل کے ایونٹس کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، جس کو جو دوسری تنظیمیں جو کسی علاقے میں آزادی کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں یا اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں وہ مقامی آبادی کو، اس ملک کو ٹارگٹ نہیں کرتی، کیونکہ پھر لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ داعش ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے، یہ کوئی پاکستانی دہشت گردوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ اس کے جو دہشت گرد ہیں وہ زیادہ تر 80 سے 90% اس کے عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کس کس ملک سے، افغانستان کے مختلف علاقوں میں یا پاکستان کے علاقوں میں
या सेंट्रल एशिया के ममालिक में जमा हो चुके हैं। पीछे से उनको डॉलरों के भरे हुए बक्से पहुंच जाते हैं और फिर वो मज़ीद लोगों के ज़मीर ख़रीद कर अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कोई उस एरिया में कोई मुस्तकिल सियासत करने के हवाले से उनका कोई चूँकि इरादा नहीं होता, इसलिए वो उस वहाँ के आवाम को गाजर मूली की तरह काटते हैं। बहुत खौफनाक तंजीम है नाज़रीन ये। अगर सिर्फ फ़ौजी तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस नाज़रीन दहशत गर्दी की जंग में टारगेट हों तो ये अहदाफ महदूद होते हैं जिनके हिफाजती इंतज़ामात किए जा सकते हैं, लेकिन अवामी रश वाले मकामात मसलन बाज़ारों, तालीमी इदारों, रेलवे स्टेशनों की जो इतनी सख्त सिक्योरिटी है वो मुमकिन नहीं होती, क्योंकि किसी भी मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो ऐसे खुले मकामात पर कि जहाँ हज़ारों की तादाद में आमदोरफ्त हो उन सब लोगों को, आने जाने वालों को वो चेक कर सकें। इसलिए दाश की तरफ से पाकिस्तान की अहम हुकूमती व अस्करी शख्सियात और अवामी मकामात को निशाना बनाने की तैयारियों की जो खुफिया इत्तलाआत इंतहाई खौफनाक अंदाज में सामने आ रही हैं, उनकी वजह से यूँ कह सकते हैं हम कि शहबाज हुकूमत ने ट्रंप से ताल्लुकात की खिड़की खोलने के लिए एक बहुत ख़तरनाक जुआ खेला है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क पर और ये ख़दशात गलत साबित हों, लेकिन जो दाश की हिस्ट्री है, जो दाश की तारीख़ है, उसके हवाले से आलमी मीडिया में ये शोर मचा हुआ है और हमारा बिकाऊ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं आपको बता रहा। नाज़रीन, दाश की तरफ से शुरू की गई दहशत गर्दी पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के जो बचे खुचे मौक़े हैं उनको भी ख़त्म कर देगी, क्योंकि चीन और रूस भी दाश की हिट लिस्ट पर पहले से मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान में सी पैक की बहाली का अगर थोड़ा बहुत इम्कान था तो वो भी समझें कि अब ख़तरात से दो चार हो गया है। मुल्क में सरमायाकारी ना आई तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफ़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि तमाम सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान वाले मौक़िफ़ पर इत्तफ़ाक़ राय कर लेती कि मुल्क पर जिस किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान किसी प्रॉक्सी वार का हिस्सा कभी नहीं बनेगा और मुल्क के अंदरूनी तनाज़ात हों या ख़ित्ते के ममालिक के साथ किसी किस्म के इशूज़, इनका बातचीत के ज़रिए पुरअमन हल निकाला जाएगा। लेकिन अपने फार्म 47 वाले इक़्तिदार को तूल देने के लिए शहबाज हुकूमत ने एक बार फिर एब्सोल्यूटली यस कह दिया है। नाज़रीन, अल्लाह खैर करे। नाज़रीन, यूरोप को जंग से बचाने के लिए ट्रंप ने रूस के साथ तो प्रॉक्सी वार्स ख़त्म करने की पॉलिसी बना ली है, लेकिन चीन के मामले में इसकी पॉलिसी वही है जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की है, यानी चीन को दुश्मन मुल्क के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। अपनी इसी पॉलिसी की वजह से ट्रंप ने इमरान ख़ान की मदद के लिए चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ अपनी प्रॉक्सी वार में शामिल होने की शर्त रखी, ऐसा कहना है ज़राए का, लेकिन कप्तान ने इनकार कर दिया। शहबाज हुकूमत तो नाज़रीन पहले से मुंतज़र थी कि ट्रंप की तरफ से कोई हुक्म आए और वो फौरी यस कहे, यस सर कहे और दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ़्तार करके हवाले करने का जो पहला काम करने के बाद अब शहबाज हुकूमत अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी अपनी खिदमात पेश कर चुकी है। बड़ी ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस पॉलिसी का ये फ़ायदा तो हो जाएगा कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से इमरान ख़ान की रिहाई और 8 फरवरी के हकीकी मैंडेट की बहाली के लिए जो दबाव आ रहा था उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होने जा रहा है इसकी शहबाज सरकार को कोई परवाह नहीं है। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने जो चीन मुखालफ अमरीकी एजेंडे का हिस्सा बनने से इनकार करके बिलाशुबा इस अमरीकी हिमायत से महरूम होने का ख़तरा मुँह ले लिया, जो उसे जेल से रिहाई, इंतकामी कार्रवाइयों के ख़ात्मे और नए आम इंतखाबात के हवाले से ये सारा रिलीफ उसे मिल सकता था। अब इस हवाले से उसे हिमायत अमरीकी मिल सकती थी, लेकिन इनकार करके वो उस अमरीकी हिमायत से महरूम हो गया है, ज़ोरदार अमरीकी हिमायत से। अब वो सिर्फ रस्मी तौर पर ऐलान करते रहेंगे लेकिन इतना दबाव नहीं डालेंगे।
اب جبکہ ناظرین پی ٹی آئی اور اپوزیشن الائنس زوردار جو بیرونی دباؤ سے محروم ہو جائیں گے اپنے حق میں، تو پھر انہیں اپنی جدوجہد کے لیے ملک کے اندر جو عوامی تحریک ہوگی 100% اسی پر انحصار کرنا پڑے گا۔ اور عوامی تحریک کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ ما سوائے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون ایریاز کے پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتیں کہیں بھی زوردار احتجاجی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے ناظرین کہ اب بات صرف پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کے جمہوری و انسانی حقوق کی نہیں رہی، بلکہ پاکستان اور افغانستان میں مہازارائی بڑھنے اور ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف اور داعش کے دہشت گرد حملوں کے 3-4 قسم کے جو خطرات بڑھ جائیں گے ملک و قوم کی، ان کی وجہ سے ملک و قوم کی سلامتی اب داؤ پر لگانے والی بات ہے۔ اور یہ تنازعات ایک طرف تو ہمارا نظام زندگی اور نظام معیشت تباہ کر دیں گے، تو دوسری طرف چین سے تعلقات اور سی پیک کے بھی منجمد ہو جانے کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس بات کا سخت خطرہ ہے۔ ناظرین، عمران خان نے اس نئی صورتحال میں اپنے حکمت عملی کو از سر نو ترتیب دے دیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ نئی حکمت عملی کے تحت ملک کے اندر اور بیرون ملک دونوں جگہوں پر مین اسٹریم میڈیا بھی اور اس سوشل میڈیا بھی، دونوں پر حکومتی پالیسیوں اور ان کے زہریلے اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس پر بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے گی اب، اور اس حوالے سے عوام کو مسلسل اپڈیٹ کیا جائے گا کہ حکمرانوں کے عاقبت اندیشانہ فیصلے کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ناظرین، رائے عامہ کا دباؤ اب واحد قوت بچی ہے کہ جس کو استعمال کر کے حکمرانوں کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس حکمت عملی کا یہ ہوگا کہ جو موجودہ حکومتی تجربہ ہے شہباز حکومت کے ذریعے، جو نئی امریکی پروکسی وار ہے اینٹی چائنا، اس کا حصہ بننے کا جو تجربہ اب کیا جا رہا ہے، اس کی ناکامی سے 25 کروڑ عوام میں مایوسی نہیں پھیلے گی، کیونکہ ایک متبادل سوچ اور متبادل ایجنڈے کے طور پر عمران خان مسلسل میدان میں کھڑا ہوگا، اور 6 ماہ بعد یا سال 1.5 سال یا 2 سال کے اندر جب اس ایجنڈے کو ناکامی ہوگی جو کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، تو اس پر جب یہ احساس ہو گیا خود ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، تو وہ بھی سیکنڈ آپشن کی طرف جب آنا چاہے گی، تو پھر عمران خان سیکنڈ آپشن کی صورت میں موجود ہوگا۔ ناظرین، عمران خان کے ڈٹ کر میدان میں کھڑا رہنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ افغانستان میں امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے موجودہ حکومت کے فیصلے سے چین پاکستان سے 100% مایوس نہیں ہوگا، اور اسے احساس رہے گا کہ پاکستانی عوام کی غالب اکثریت اور ملک کا مقبول ترین لیڈر اس امریکی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے خطے کے حالات میں یا عالمی صورتحال میں کوئی اچانک تبدیلی چین اور پاکستان کو دوبارہ ایک پیج پر لے آئے گی، اور اس وقت اسلام آباد میں ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خان موجود ہوگا۔ ناظرین، ایک اور اہم آپشن جس کے حوالے سے کچھ لوگ اب توقعات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ خود صدر ٹرمپ کو بھی جلد یا بدیر احساس ہو جائے گا کہ اس نے پاکستان میں عوام کی اکثریت کی سوچ کو نظر انداز کر کے شہباز حکومت سے جو ہاتھ ملایا ہے، اس کے دیر پا اثرات امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں کسی وقت کوئی بڑی عوامی تحریک شروع ہو گئی تو یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے سے ہی امریکہ کا بوریا بستر گول کرنے کا باعث بھی بن جائے گی۔ ناظرین، اس لیے اگلے چند ماہ کے بعد خود ٹرمپ حکومت بھی اپنی یہ پالیسی تبدیل کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے اصولی موقف پر ڈٹ کر پاکستان اور چین پر ہی احسان نہیں کیا، بلکہ خود امریکہ کو بھی یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ اپنی اس جو چین مخالف نئی پالیسی ہے اس پر وہ نظر ثانی جب کرے گا، تو اس کے لیے عمران خان بطور ایک آپشن موجود ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔